Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे दीनी भाइयों बहनों, आप लोगों के लिए ईद उल फित्र का खुतबा लेके मैं आया हूँ आज हैं। ये अल्लाह का बड़ा फजल करम रहम है. Thanks to be Lord Allah Almighty that He gave all of us an opportunity to have the month of Ramadan. Those are very lucky people, lucky persons, those who obeyed the full submissively to Allah Azza wa Jal in month of Ramadan. They are most luckiest person. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Once again, the Khatib has emphasized on the ayah of Surah Al-Mu'minun. The number of the surah is the 23rd. The para number, chapter number is 18 of Quran al-Kareem. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Those are those mu'minun people. Means those are قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ are most luckiest people, those who will have the in full submissiveness to the Allah Azza wa Jal, and they are the successful, the believers that are successful. Now, Allah Azza wa Jal bestows us the month of Ramadan, which is very, very vital for practicing ourselves for the whole year. It's not only that in the month of Ramadan you recite the Quran al-Kareem, you give the charity, you be very kind to the people, you do fasting, you obey Allah Azza wa Jal, you pray 5 times and the Taraweeh and Nawafil and whatever you like, you do this. Not only this for a month, this is for the practicing the rest of the month for a whole year. Allah Azza wa Jal ka bada fadl karam raham hai. قد افلح المؤمنون, وہ شخص کامیاب ہو گئے, وہ مومن لوگ کامیاب ہو گئے جو جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ عز و جل کے ہے تو پورا اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں شمار کر دیا. یہ جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ, یہ صرف عبادت کا مہینہ ہے نہیں ہے, بلکہ یہ پریکٹس کا مہینہ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ عبادت کا مہینہ ہے. ارے عبادت تو پورے سال کرنی ہے. یہ جو اس میں ہم لوگوں کو پریکٹس کرائی جا رہی ہے. پورے سال آپ نے کھانا کھایا, سائنٹیفکلی آپ کا باڈی کا جو ہے ایناٹامی سسٹم وہ چینج ہو گیا ہے, تو اس کی پیوریفیکیشن کے لیے, اس کے زکا کے لیے, زکا یعنی پیوریفائڈ کرنا, ہمارا مال کو پیوریفائڈ کرنا, ہمارے باڈی کی جو باڈی ایناٹامی ہے اس کی سسٹم کو پیوریفائڈ کرنا, ہمارے کو احساس ہو, ہمارے جو یہ ہے ہمارا جو تقوی ہے اس میں انکریز ہو, وہ بڑھے ہے. میں آپ کو ہے تو بغیر وقت ضائع کیے میں تو خطبے کو ہے تو عربی میں اور اردو میں اور انگلش میں اس کا ترجمہ کر کے دیتا ہوں آپ کو. تھوڑا سا فاسٹ چلیں گے, نو پرابلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين سيد الأنبياء والمرسلين, صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فإن الأصل كالحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. قولوا آمين يا أخوان. اللهم أجرنا من النار. اللہ ہم سب مومنوں کی تو حفاظت کریں جہنم کی آگ سے. قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم, یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، یہ آیت کا نمبر ہے 102۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یہ سورہ النساء کی پہلی نمبر کی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ یہ سورہ الاحزاب ہے، سورہ کا نمبر 33 ہے، آیت کا نمبر 70 اور 71 ہے۔ اس آیت کے اندر یہ تینوں آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام خطبوں میں پڑھی، یہ تینوں کی تینوں آیتیں۔ اور اس کے پہلے میں نے آپ لوگوں کو ان آیتوں کے معنی بتا دیے تھے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں اس مین آیت کے اوپر۔ کون سی آیت کے اوپر؟ مین جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے سے مراد تقوی حاصل کرو، تقوی سے مراد پاکیزگی ہے، اللہ عز و جل کے تمام احکاموں کو بجا لانا، قرآن الکریم کے حکموں کو بجا لانا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، خاتم النبیین، انبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا اور غیروں کا طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ جو اللہ نے قرآن الکریم میں کرنے کو کہا وہ کرنا، زکوٰۃ دینا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، اگر استطاعت ہے تو حج کرنا، یہ تمام تقوی میں شمار ہوگا۔ اب تقوی تو ہو گیا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ وہ طریقہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہوگا، اور غیروں کا طریقہ نہیں چلے گا، قبول ہی نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس ایک نوٹ ہے، ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، ریال ہے، گینی ہے، کوئی بھی اپنی کنٹری کی کرنسی ہے، اس میں تو وہ کرنسی کا سکہ چلے گا نا جو انڈورسمنٹ کیا جاتا ہے، جو گورنر کی سگنیچر ہے وہ چلے گی۔ اگر وہ نہیں ہے تو آپ کا کرنسی چلے گی کیا؟ نہیں چلے گی۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا اور غیروں کا طریقہ اپنا ہے تو کیا وہ چلے گا؟ آخرت میں قبر سے ہی نہیں چلے گا، دنیا کی زندگی سے ہی نہیں چلے گا، قبر سے سٹارٹنگ ہے، آخرت کی پہلی منزل ہے قبر، نہیں چلے گا۔ تو طریقہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب فائزین کون ہے؟ فائزون، کامیاب لوگ کون ہیں؟ سکسسفل کون ہے؟ مومنون ہے، نو ڈاؤٹ بلیورز آر دی سکسسفل، کوئی شک نہیں ہے کہ مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المومنون، تینوں چاروں زبانوں میں نے بتایا، کوئی شک نہیں ہے کہ جس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں شمار کر دیا، جس کو مسلم کہتے ہیں ہم۔ مسلم کے معنی ہوتے ہیں سبمیٹنگ یور ویل انٹو دی ویل آف اللہ المائٹی، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں شمار کرنے والے کو مسلم کہتے ہیں، تسلیم کرنے کو، اسلام اس کو بولتے ہیں، تسلیم کرنے کو۔ اور اب آئی کوالٹی مومن کی، تو why can't we transform ourselves from Muslim to Mu'min? Because Muslim is only submitting our will into the will of Allah Almighty. Mu'min, the one who is a really believer for each and everything what has been bestowed by Allah Azza wa Jal, what has been revealed unto the Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him and his family and his companion. وہ ہم لوگ کیوں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے؟ ہم لوگوں کو مسلمان بننا ہوگا۔ اس کے لیے سورہ المومنون نازل ہو گیا کہ کرنا کیا ہے، کون ہے وہ کامیاب لوگ، تو ہم وہ راستے پہ چلیں گے جو کامیابی والا راستہ ہے۔ کون سا کامیابی والا راستہ ہے؟ جس پر اللہ کی نعمت ہوئی ہے۔ کون ہے وہ لوگ جن پر اللہ کی نعمت ہوئی ہے؟
وہ لوگ جو صراط المستقیم پہ چلے ہیں، وہ صراط المستقیم مختصر سا اللہ عز و جل نے پورے قرآن میں جگہ 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 ہم لوگوں کو بتایا ہے۔ ابھی جو قد افلح المومنون سورہ المومنون کی پہلی آیت ہے کہ کامیاب ہو گئے، اس کی شروط ہے۔ کون سی شروط ہے؟ دیر آر کنڈیشنز۔ کون سی کنڈیشنز ہیں؟ ابھی میں آپ کو کنڈیشن گناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پہلی کنڈیشن ہے وہ اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس طرح سے جیسے جبریل امین نازل ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک کے ساتھ اپنے گھٹنے مبارک لگا کر کہا تھا اخبرنی بنسبت الاسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا۔ کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ پھر کہا اخبرنی بنسبت الایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان مفصل بتایا، کہا صدقتا۔ کہا اخبرنی بنسبت الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائے۔ احسان کے بڑے وسیع معنی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے نماز کا پڑھنا جیسے آپ اللہ عز و جل کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور وہ ممکن نہیں ہے تو وہ تو ممکن ہے ہی نہیں، تو کم از کم اس طرح سے نماز پڑھنے کا کہ اللہ یراکم، اللہ آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔ ایک دنیاوی جنرل مینیجر کے سامنے آپ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، مدیر عام کہتے ہیں جس کو، اور اس کے سامنے جاتے ہیں تو عطر لگا کے، پرفیوم مار کر کے، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، یس سر، نو سر، یس سر، نو سر، چاپلوسی کرتے ہیں وہ، چاہے وہ ناپاک ہو، پیشاب پاخانے کا کیس ہو، لت پت ہو، نجس ہو، نجاست ہو، وہ غیر اسلام الدین والا ہو، اس کے سامنے تو آپ بڑے احترام سے کھڑے رہتے ہیں، اور اللہ عز و جل کے سامنے ہے، اس کے سامنے ہم لوگ کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں؟ یہاں پر کمپیوٹر چلتا ہے، پیسے کی گنتی ہوتی ہے، آنکھوں میں، کانوں میں ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کھجلیاں ہو رہی ہے، اور ہے تو ہماری دھیان کدھر بھٹکتے ہیں، پوری دنیا کا چکر لگا کے آتے ہیں، موبائلیں دیکھتے ہیں۔ ارے کچھ لوگ تو گندے تصور بھی کر لیتے ہیں نمازوں میں، ارے کیسی نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ عز و جل کے لیے، اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ میں نمازی ہوں۔ ہمارا نماز کا اس طرح سے پڑھنا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا ایسے پڑھنا جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ نے اللہ اکبر کہا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ممکن نہیں ہے، کہا اللہ یراکم، اللہ آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ جب آپ کو دیکھے گا تو کیسی نماز پڑھنی چاہیے؟ سب سے پہلے کنڈیشن ہی نماز کی آئی، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ وہ لوگ اس کی باتیں نہیں کرتے ہیں، جھوٹ، مکاری، چوری، چپاٹی، ایسی فلموں کی باتیں، گانوں کی باتیں، وہ جوکس کی باتیں ہیں، اور لغوی کی جھوٹی چگلی وگلی وہ نہیں کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، زکوٰۃ نکالنی ہے، فرض ہے، اگر یہ کوئی نہیں نکالتا ہے اس نے خیانت کی اللہ سے، اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور مومنوں سے ڈیفینیٹلی کی اس نے خیانت، جن کا حق ہے ان کو حق نہیں دے رہا ہے۔ ارے اس میں بھی کانٹا مارتے ہیں یار، لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ وہ سی اے جو ہوتا ہے نا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اس کو رکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے میرے کمپنی کے اندر گھوٹالا کر کے میں تو زکوٰۃ سے بچ جاؤں، ٹیکسیشن سے بچ جاؤں۔ زکوٰۃ میں پیوریفیکیشن، یار اپنے مال کی پیوریفیکیشن ہو رہی ہے، اپنے باڈی پیوریفیکیشن ہو رہی ہے، اس کا صدقہ نکالنا ہے، صدقۃ الفطر، اور یہ اپنے باڈی کا پیوریفیکیشن کا صدقہ ہے۔ اور والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرم گاہوں کی، پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی فحشا امت کا تو بہت دور کا بھی تعلق نہیں ہے، ہومو سیکسولیٹی کا، گے میرجز کا، لیسبینینزم کا، یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، نہ کسی مذہب میں ہے۔ یہ تو کسی نے چھوچلے بنا کر کے چالو کر دیے یہ دندے، جس کی وجہ سے کورونا وائرس آیا ہے، پہلے ایڈز آیا، ابھی کووڈ-19 آیا، اور اس میں ذمہ دار مسلمان بھی ہے کہ خیانت کرتے ہیں، لوگوں کی تنخواہیں روک لیتے ہیں، لوگوں کے حقوق کھا جاتے ہیں۔
اور پورے ورلڈ میں ہیں بھائی، پورے ورلڈ میں، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اب بولتے ہیں کہ کورونا وائرس سب کو بند کر کے رکھ دیا ہو اللہ عز و جل کے ایک چھوٹے سے جراثیم نے جو دکھائی بھی نہیں دیتا ہے، نری آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے جو ہم اعمال اوپر بھیجیں گے فیصلے ویسے آئیں گے۔ پرانے زمانے میں ایک ایک قسم کے عذاب آئے تھے۔ لوط علیہ السلام کی فحشا امت کو چھوڑ کر کے کہ وہاں پر 3 عذاب ایک ہی ساتھ میں آ گئے تھے۔ ان کے الگ الگ فعال تھے، الگ الگ گناہ تھے، کوئی کانٹا مارتا تھا، کوئی کیا کرتا تھا، تول میں کمی ناپی یہ کرتا تھا، کوئی ایمان میں داخل نہیں ہوتا تھا، کوئی کیا کرتا تھا، ایک کارن تھے۔ ہماری جو آج کی ہمارے دور کے ٹرائبز ہیں، نیشن ہے، اس میں سارے قسم کے گناہ موجود ہیں، پھر بھی اللہ عز و جل غفور الرحیم ہے۔ ہم اس کو ایکیوز کرتے ہیں، الزام اللہ عز و جل پہ لگاتے ہیں، ارے واہ واہ واہ، اپنے کرتوتوں کو، اپنے اعمال کو ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ میں نے ابھی 5 آیتیں مختصر سی پڑھی، آپ لوگوں کا زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا، ہے، اور عید کا دن ہے، اور کل ہے عید دوسرے ملکوں میں ہے، تو اللہ ہے تو بہت بہت قبول فرمائے۔ یہ قد افلح المومنون، سورہ المومنون، رقم السورہ، سورہ کا نمبر ہے 23، پارے کا نمبر ہے 18، آیت نمبر 1 سے 11 پڑھیں ضرور سے۔ آپ کے لیے میں پڑھ لیتا ہوں مگر اس کو ترجمے سے سنیں اور سمجھیں اور سیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لصلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ وہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں، جو سب سے اولا درجے کی جنت ہے۔ جنتوں کے اندر بھی درجات ہے، جیسے زمین کے اوپر کسی نے کہا تھا، کوئی نے فارسی میں شعر کہا تھا کہ اگر کوئی زمین پہ جنت ہوتی تو وہ کشمیر ہوتا۔ وہ کشمیر جو ہے، جو انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر ہے، وہ جنت ہوتی۔ ارے جنتوں کے، دنیا کے اندر ایک زمین کا ٹکڑا اگر اتنا اولا بتایا جاتا ہے، کلائمیٹ کی وجہ سے، فروٹس کی وجہ سے، فواکوں کی وجہ سے، پھل فروٹ کی وجہ سے، رتوؤں کی وجہ سے، تو جنتوں کے اندر بھی جنت الفردوس ہے، اس کے وارثین ہوں گے یہ لوگ، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، برائے مہربانی اللہ کے واسطے سورہ المومنون جو میں نے ابھی بتایا آپ کو، 23 نمبر کا سورہ، 18 نمبر کا پارہ، اس کو ترجمے کے ساتھ میں پڑھیں، اس کوشش کریں، مسلمان سے مومن بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ ابھی آپ لوگوں کی آواز تو میں نہیں سن پا رہا ہوں، مگر انشاءاللہ آپ کے دلوں میں اگر انشاءاللہ ابھی نکلا ہے، اللہ راستے بنائے گا۔ مسلمان سے مومن بننے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ میں ہے تو میں ابھی آپ کو مختصر سا عربی خطبے کا وہ بھی بتا دوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، انہ هو الغفور الرحیم، انہ هو الغفور الرحیم۔ نحمده تعالی خلق كل شيء والصلاة والسلام على رسول الله الكريم رحمت للعالمین۔ افسوس سلام قائم رکھیں، سلام قائم کریں۔ الدین الاسلام امانہ، یہ جو دین اسلام ہے یہ امانت ہے، یہ لوگوں تک پہنچائے۔ بلغوا انی ولو آیات، ایک آیت بھی اگر آپ کو پتا ہے وہ دوسرے تک پہنچائیں۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بلغوا انی ولو آیا۔
قال تعالى في الكتاب الكريم وأمره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کے ساتھ میں مختصر سے دعا بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہ عز و جل ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے. یا اولی الاولین یا آخری الاخرین یا ذو القوة المتین یا راحم الیتام والمساکین ارحمنا یا ارحم الراحمین. حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وخدمة ديننا توبتنا تلاوة القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار ودعوة الإسلام الدين بفضلك بكرمك برحمك بأمرك يا رب العالمين. اللهم وانصر كل مجاهدين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في كل مكان كل بلاد كل مناطق الدنيا يا رب العالمين. اللهم وانصرهم وانصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم يحفظهم وأحفظنا من كل أمراض كل مرضان كل مرائز كل بیماری كل diseases الفيروسات والبلاء الدنيا والعذاب الآخرة يا رب العالمين. احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم فاغفر لهم واغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم يرزقهم وهن وارزقنا أحسن الرزق في الدنيا وأحسن الرزق في الآخرة فإنك خير الرازقين. يا حي يا قيوم يا جبار المتكبر يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن تولد وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله يأمركم بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. اذكروا الله ذكر الله أعلى وأولى. اللہ یعلم ان اللہ یعلم ما تصنعون. اسی کے ساتھ میں خطبہ بس کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی محمد یعقوب ہاشم رسول بیلم کو بھی دعائے خیر میں ضرور سے یاد رکھیں. آپ لوگوں سے نہ کوئی شکریہ چاہتا ہوں نہ کوئی منافع چاہتا ہوں نہ تھینک یو چاہتا ہوں نہ کچھ آپ سے ہے تو لینا ہے. دعا میں ضرور سے یاد رکھیں. اللہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہم چلیں غیروں کے طریقوں کو ترک کریں. اور اسی کے ساتھ ہے تو اپنے ہے تو گھروں میں عید کی نماز پڑھیں اور یہ جو غریب غربے ہیں یتامہ ہیں مساکین ہیں ان کا خیال کریں. زکوٰۃ نکالیں. ضروری نہیں ہے اپنا جو آپ 2.5% نکال رہے ہیں اس کے علاوہ بھی تو نکالیں یار. میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں دوستوں نکالو پیسہ لوگوں تک پہنچاؤ. جو غریب غربے پھنسے پڑے ہیں بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں سوسائڈ ارے ان تک اپنے مال کو تھوڑا سا حصہ پہنچا دو. اللہ بہت بہت قبول کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.